السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ محترمہ دینی ماؤں اور بہنوں اور پیاری بچیوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ آپ کا یہ وقت بہت زیادہ قیمتی وقت ہے، اس واسطے کہ آپ کو اپنے گھر کا کام دھندا چھوڑ کر یہاں آنے کی کوشش کرنی پڑی ہے، اور پھر آپ کو جا کر اپنے گھر کا کام سنبھالنا ہے۔ تو جتنا وقت آپ حضرات کے پاس یہاں بیٹھنے کا ہے، وہ وقت کارگر ہو جائے، اس میں خاموشی کے ساتھ کچھ دین کی باتیں سن سکیں، اس لیے بچوں کو خاموش رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات طے شدہ ہے اور مسلم ہے کہ دین صرف مردوں کی ضرورت نہیں، بلکہ دین عورتوں کی بھی ضرورت ہے، اور دین کی خدمت جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی دین کی خدمت اور دین پر عمل کرنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں نے باقاعدہ اپنی ایک میٹنگ کی، اور اس میں یہ طے کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ گزارش کی جائے کہ جیسے آپ مردوں کے لیے وقت دیتے ہیں اور مردوں کو دین سکھاتے ہیں، ایسے ہی ہمارے عورتوں کے لیے بھی ٹائم نکالیں اور دین کی باتیں ہمیں بھی بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی ٹائم رکھا، اور کچھ دنوں کے بعد وقفے سے عورتوں میں دین کی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک مشہور قصہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جن کا نام اسماء بنت یزید ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حاضر ہوئی، اور انہوں نے آ کر یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مدینہ منورہ کی عورتوں نے بھیجی ہے۔ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس طرح مردوں کے لیے رسول ہو، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی رسول ہو، اللہ کے نبی اور پیغمبر ہو۔ جیسے مرد آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم عورتیں بھی آپ پر ایمان لائی ہیں، لیکن ہمیں یہ فکر ستا رہی ہے
کہ مرد بہت سے کام کرتے ہیں اور وہ اجر و ثواب کے حقدار بنتے ہیں، لیکن ہم پردہ نشین ہیں۔ اللہ نے ہمیں پردے کا حکم دیا اور ہمیں پردے کی چیز بنایا۔ عورت کا نام ہی عورت اس لیے ہے کہ وہ پردے کی چیز ہے، اور یہ چیز ساری دنیا کے مشاہدے سے اور تجربے سے ثابت ہو چکی ہے کہ جب تک عورت ماں، بہن، بیٹی پردے میں ہے تو اس کی عزت، اس کا ایمان اور اس کی جان حفاظت میں ہے، اور جب عورت ماں، بہن، بیٹی پردے سے باہر آ گئی تو نہ عزت محفوظ رہتی ہے، نہ ایمان سلامت رہتا ہے، اور جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب حضرت اسماء کا یہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عورت ذات ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ مرد تو کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتی۔ اب اگر ہم نہیں کر پاتی تو مرد ثواب میں بڑھ جائیں گے اور ہم ثواب میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے مدینے کی عورتوں نے مجھے اکٹھی ہو کر آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے بھیجی ہے۔ حضرت اسماء نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ مرد جیسے آج کل جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور میت کو دفنانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، یہ کام مرد کرتا ہے، عورت نہیں کرتی۔ لیکن مرد اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلتا ہے اور عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے، جنازے میں جاتا ہے، مردے کو دفن کرانے کے لیے جاتا ہے۔ جب مرد ان سب عبادت اور ثواب کے کاموں کے لیے جاتے ہیں، ہم ان کے گھر کی، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ہم ان کے پیچھے ان کی عزت کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی غیر مردوں کو ہم اپنے گھر میں نہیں بٹھاتی، غیر مرد ہمارے گھر میں نہیں آتا، یہ ان کی عزت کی حفاظت اور ہماری بھی عزت و ایمان کی حفاظت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بچوں کو پالتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، گھر کے سامان کی نگرانی کرتی ہیں، تو کیا ہمارا حصہ مردوں کی نیکیوں میں ہوگا یا نہیں؟ اس لیے کہ مرد ثواب کے کاموں میں بڑھ گئے اور ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد صحابہ سے معلوم کیا کہ اے صحابہ کی جماعت، کیا تم لوگوں نے کبھی ایسا سوال کرنے والی کوئی عورت دیکھی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو خیال بھی نہیں تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عورتوں کو دین اور ثواب کے کاموں میں مردوں کے برابر رہنے کی فکر تھی کہ کہیں ہم مردوں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، جن عورتوں نے تم کو بھیجی ہے
جا کر ان عورتوں سے کہہ دو کہ عورت اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہے، اپنے شوہر کو راضی رکھے، اللہ کی عبادت کرے، اپنے اللہ کو راضی رکھے، اللہ کی عبادت کرے، اور اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کو خوش رکھے، تو اللہ جل شانہ ان عورتوں کو ان نیکیوں کا ثواب بغیر کیے دے گا جو نیکیاں عورت نہیں کر سکتی۔ جیسے مرد جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے پر جو سال بھر کی نفلی عبادت کا ثواب کمائے گا، عورت اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھے گی تو اتنا ہی ثواب اس کو اپنے گھر ظہر کی نماز پڑھنے پہ ملے گا۔ مرد عید کی بقرعید کی نماز پڑھنے جائے گا، جو ثواب اس کو ملے گا اللہ پاک عورت کو گھر میں پردے کے ساتھ پابندی کے ساتھ رہنے پر وہ ثواب دے گا۔ مرد جنازے میں جائے گا اور جنازے کی نماز پڑھے گا، کفن دفن میں شرکت کرے گا، اللہ تعالیٰ عورت کو گھر بیٹھے بٹھائے اس کی نیکیوں میں حصہ دے گا، اس لیے کہ اللہ نے عورت کے لیے حکم دیا کہ وہ گھر میں رہے اور جنازوں کے ساتھ نہ جائے۔ رہی بات اس کی کہ میت میں جانا اور میت کے گھر جانا یہ ثواب کا باعث ہے۔ محلے میں، خاندان میں، رشتہ داری میں موت ہو جائے تو تعزیت کے لیے رشتہ داروں کی تسلی کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بے پردگی کا گناہ نہ ہو، اس کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ بے پردگی کا گناہ نہ ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میت کے گھر گئی، لیکن انہوں نے غیر محرم میت کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ہماری ماں بہنیں بچیاں محلے میں موت ہو جائے تو وہاں جا سکتی ہیں، رشتہ داری میں پردے کے ساتھ جا سکتی ہیں، لیکن اگر مرنے والا غیر محرم ہے تو اس کا چہرہ دیکھنا منع ہے۔ تعزیت کے لیے جائیں، عورتوں میں بیٹھیں، عورتوں سے تسلی کی، صبر کی بات کریں اور ضرورت کی بات کریں، لیکن غیر محرم مرنے والے کا چہرہ نہ دیکھیں۔ اگر چہرہ دیکھیں گی اور وہ غیر محرم ہے تو اس کا گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ گناہ بے خبری میں ہو جاتے ہیں، جیسے ہماری ماں بہنیں جب مردہ عورت کو نہلاتی ہیں تو مردہ عورت کو نہلانا عورتوں کا کام ہے، اور جو آدمی اپنا غسل کرنا جانتا ہے وہ مردے کو نہلانا بھی جانتا ہے، اس لیے کہ مردے کو استنجا کرانا ہے، ڈھیلے سے کرا دو یا ڈھیلے نہ ہیں پانی سے کرا دو، اس کے بعد ناف کے نیچے کا بدن صاف کر دو، اس کے بعد وضو کرا دو، روئی سے دانتوں کی صفائی کر دو، ناک کی صفائی کر دو، کان کی صفائی کر دو، اور کلی نہ کراؤ، ناک میں پانی نہ ڈالو، پھر ناک میں اور کان میں اور منہ پر روئی رکھ دو، اور اس کے بعد وضو کرا کر بائیں کروٹ پہ کھبی کروٹ پہ لٹا کر داہنی کروٹ پہ پانی بہاؤ، پھر داہنی کروٹ پہ لٹا کر بائیں طرف پانی بہاؤ، پھر سر پر پانی بہاؤ اور سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا دو، یہ غسل ہو گیا۔ اگر کسی نے مردے کو نہلایا، چاہے عورت ہو اور مرد کو نہلاتے ہیں،
فرماتے ہیں جس نے مردے کو نہلا دیا تو جیسے اس نے مردے کو نہلا کر میل کچیل سے اور ناپاکی سے پاک کیا ہے، اس نہلانے والی کو اتنا ثواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سارے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ مردہ کو نہلانا اتنا ثواب ہے۔ نہلانے والی، نہلانے میں مدد کرنے والی سب اس میں شامل ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک گناہ بھی ہوتا ہے۔ میت کو نہلانے کے لیے جو سفید کپڑا بدن پہ ڈالتے ہیں، وہ سفید کپڑا بھیگنے کے بعد سارا بدن نظر آنے لگتا ہے، تو یہ جو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا بدن ہے، جس میں ران آتی ہے، گھٹنا آتا ہے، ناف اور ناف کے نیچے کا پیٹ کا حصہ آتا ہے، یہ سطر کا وہ حصہ ہے کہ بلا ضرورت عورت کے لیے بھی عورت کے سامنے کھولنا حرام ہے اور گناہ ہے۔ کبھی کبھی ڈاکٹر کے سامنے، یعنی ڈاکٹرنی عورت ڈاکٹر ہو، اس کے سامنے اپنا سطر کھولنا ہوتا ہے۔ کبھی چیک اپ کیا جاتا ہے، بچے کی پیدائش کے لیے سطر کھولنا ضروری ہے، اس وقت بھی یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ جو عورت بچہ جننے والی کی مدد کر رہی ہو، بس اسی کا وہاں رہنا جائز ہے، اور اگر کوئی تماشائی بن کر وہاں کھڑی ہے تو اس کا وہاں رہنا جائز نہیں، کیونکہ کسی دوسری عورت کے سطر کو دیکھنا بلا ضرورت حرام ہے۔ تو میت کو جب نہلاتے ہیں سفید کپڑا بدن پہ ڈالتے ہیں، وہ سفید کپڑا بھیگنے کے بعد ساری ران، سارا بدن نظر آنے لگتا ہے، وہ گناہ کی بات ہے۔ اس لیے ماں بہنیں یاد رکھیں، جب مردے کو نہلانے کا وقت آئے تو مردوں کو یاد دلائیں کہ مردے کو نہلانے کے لیے رنگین کپڑا استعمال کریں، تاکہ یہ بے پردگی کا گناہ نہ ہو۔ اسی طرح اگر مرنے والا غیر محرم ہے تو اس کا چہرہ مرنے کے بعد دیکھنا بھی منع ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی محلے میں میت کے گھر گئی، لیکن انہوں نے اپنے پردے کا اتنا خیال رکھا، حدیث میں ہے کہ وہ برقعے کی چادر میں لپٹی ہوئی آ رہی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیٹی ہونے کے باوجود نہیں پہچانی کہ یہ فاطمہ ہے۔ جب وہ گھر میں چلی گئیں تب حضور نے پہچانا کہ یہ تو میری بیٹی ہے۔ آپ نے ان سے معلوم کیا کہ بیٹی فاطمہ تم کہاں سے آ رہی تھی؟ انہوں نے عرض کیا ابا جان، میں میت کے گھر گئی تھی تاکہ وہاں انہیں تسلی دوں، صبر کی بات کروں، ان کے دکھ میں غم میں شریک ہو جاؤں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو گھر سے باہر پہچانا نہیں، وہ اتنے پردے کے ساتھ اپنے محلے میں نکلتی تھی۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ جب تک بچی پردے میں رہے گی تو اس کی عزت بھی بچے گی، ایمان بچے گا، جان بچے گی۔ اس لیے بچیوں کو 10 سال کی عمر میں 9 سال کے بعد پردہ سکھا دینا چاہیے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اسی میں ہماری عزت، ایمان اور جان کی حفاظت ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام عورت نہیں کر سکتی مرد کرتے ہیں۔ عورت اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہے، نماز روزے کی پابندی کرے، اپنے شوہر کو خوش رکھے،
اللہ تعالیٰ اسے ان نیکیوں کا ثواب بغیر کیے دے گا۔ یہ بات حضرت اسما سے فرمائی کہ جا کر عورتوں سے کہہ دو کہ تم یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان اعمال پر ثواب بغیر کیے ہی دے گا۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، عورت اگر تندرست ہے، بالغ ہو گئی، ہر مہینے اسے کچھ دن ناپاکی سے گزرنا ہے۔ اس ناپاکی کے زمانے میں نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز پڑھے بغیر ثواب ملے گا۔ تھوڑی دیر وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ لے، اللہ تعالیٰ نماز پڑھے بغیر نماز کا ثواب دے گا۔ ناپاکی کے دنوں میں نماز معاف ہے، اس کی قضا بھی اللہ نے نہیں رکھی، اور قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں، اور قرآن کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ حجے کر سکتی ہے، اگر بچے کو یاد کرانا ہے حجے کرا سکتی ہے، رمہ نہیں پڑھ سکتی۔ آدمی جب بے وضو ہو تو قرآن کو دیکھ کر ہاتھ لگائے بغیر یا زبانی پڑھ سکتا ہے، لیکن بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ اسی طرح جب ناپاک ہو، غسل کی حاجت ہو، تو پھر نہ ہاتھ لگانا جائز ہے نہ پڑھنا جائز ہے۔ اور ہم نے اپنے بدن پر جو کرتا پہن رکھا ہے، اس کرتے کی آستین سے بھی، اس کرتے کے پلے سے بھی، دامن سے بھی ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی پاک کپڑا ایسا ہے کہ جو بدن سے الگ ہے، جیسے رومال ہے، جیسے ہم سر کے اوپر سے ٹوپی اتار لیں، جو اپنے بدن پر استعمال میں نہیں آ رہا ہے، ایسے کپڑے سے ہم قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ورنہ بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آدمی کو ناپاکی کی حالت درپیش ہے، جیسے عورت کو ہر مہینے ناپاکی سے گزرنا پڑتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد 10-20 دن، مہینہ 35 دن، 40 دن ناپاکی سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی غسل کی حاجت ہوتی ہے، اس حالت میں نہ ہاتھ لگانا جائز ہے نہ پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی نے چھوٹی موٹی آیت وظیفے کے طور پہ بتا دی تو وظیفہ سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی آیت سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اسے قرآن کی آیت سمجھ کر ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن کسی کام کے شروع کی دعا سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہر اچھے کام کے شروع کرنے کی دعا ہے۔ تو ناپاکی کے دنوں میں نماز نہیں، بغیر پڑھے اللہ ثواب دے گا۔ ناپاکی کے دنوں میں رمضان آ جائے تو روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور ناپاکی کی حالت میں میاں بیوی کا ملنا بھی حرام ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا سب کچھ کام کرنا جائز ہے، تو اس وقت میں اللہ پاک نے نمازوں کو معاف کر دیا، نماز کی قضا بھی نہیں رکھی۔ ہاں رمضان اگر آ گیا اور بچے کی پیدائش کے بعد ناپاکی میں روزے چھوٹ گئے، یا ہر مہینے والی ناپاکی کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوٹے، تو ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے، پورے سال میں ادا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے نماز کو معاف کر دیا ہے، اگر اللہ پاک نماز کو معاف نہ کرتا تو ماں بہنوں کو بڑی دقت آ جاتی۔ رمضان شریف کے پچھلے روزے چھوٹے ہوئے ہیں،
اس آنے والے رمضان سے پہلے پورا کرتی ہیں کر لیں، اور اگر اس رمضان سے پہلے پورا نہیں کر سکی کوئی حرج کی بات نہیں، آنے والے رمضان میں آنے والے رمضان کے ہی رکھے جائیں گے، اور پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے عید کے بعد رکھنے پڑیں گے، لیکن روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ نیکیوں کا ثواب بغیر کیے بھی دیتا ہے، اس لیے اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نماز روزے کی پابندی، قرآن کی تلاوت، اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور اپنے بچوں کا ایمان اور عقیدہ درست کرنا، یہ ماں بہنوں پر بھی فرض ہے۔